صحابہ کرام میں وہ مشہور قصہ، مگر اس نیت سے یہ مزاج بتا رہا ہوں، مزاج الہی، مزاج نبوی، اور پھر آگے امت کو کیا مزاج دیا گیا، اور جو ان کے جتنا قریب ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا بھی یہ مزاج آئے گا۔ صحابہ کا کیا مزاج، وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مہمان آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج ان کی کون دعوت کرے گا، مختصر وہ صحابی ایک لے کے جاتے ہیں گھر میں، ان کی بیوی بھی کہتی ہے ایک آدمی کے کھانے کا ہے، مرضی ہے ان کو کھلا لے یا ہمیں اور بچوں کو کھلا لے۔ اب یہاں بھی پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ، ہم جیسا ہوتا تو کیا سوچتا؟ بیوی کیا کہتی؟ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، مجھے فون تو کر کے پوچھ تو لیتے گھر میں کچھ پکا ہوا کہ نہیں۔ بیوی یہ نہیں کہہ رہی، پھر بچے بھی ہیں۔ یہ سچویشن ذرا سوچئے ایک منٹ کے لیے، اور اس میں مجھ جیسے آدمی کی کیا سوچ ہوتی اور ان کی کیا سوچ تھی۔ وقت دیکھیں سب پہ ایک ہی آتا ہے، بعض اوقات ہم آج کل ماڈرن مینجمنٹ ٹرمینالوجی میں ایک کہتے ہیں SWOT انالیسز، اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس۔ جس سچویشن کو وہ ہم جیسا آدمی جس سچویشن کو تھریٹ کہتا ہے، خطرہ کہتا ہے، اس سچویشن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اپرچونٹی کہتے ہیں۔ یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ تھریٹ اور اپرچونٹی کا فرق کہاں سے آتا ہے؟ سچویشن تو ایک ہی ہے نا، گھر میں کھانا نہیں ہے، ایک آدمی کا کھانا ہے، تھریٹ یار میں کھا لوں، چلو میں نہیں کھاتا، میرے بچے تو کھا لیں، بیوی بھی نہیں کھائے گی، بچے تو کھا لیں ایک انسان کا۔ یہ تو تھریٹ ہے کہ اس کے اوپر ایک اور بندہ آ گیا ہے، تو جو تھوڑا تھوڑا کر کے دو دو لقمے ملنے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے۔ مجھ جیسا آدمی ہوتا اس کی منفی سوچ ہوتی، یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے تو شرم و شرمی ہاں کر دیا تھا، اور اب دیکھو یار کیا۔ وہ عجیب تھے، صحابہ بھی عجیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا تھے نا، تو ان کے قلب میں بھی جب یہ حیوانیت نکلتی ہے تو پھر روحانیت میں مزاج انبیاء آتا ہے۔ اس کے لیے یہ حیوانیت خالی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو، سب کی خواہش ہوتی ہے ہم ایسے بن جائیں، ہم ایسے بزرگ جیسے ہو جائیں، ایسے ولی جیسے ہو جائیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ میرے اور آپ جیسے بندے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بدن پہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنی روح پہ محنت کرتے ہیں، اور اسرار الہی، سکون، چین، قرب الہی ملنے کی جگہ روح ہے، بدن نہیں ہے۔ تو یہ صحابی، ہماری سوچ کیا ہوتی؟ ہماری سوچ یہ ہوتی کہ یار مر گئے، اب کیا کریں، مجبوری ہے، میاں بیوی بھی ہاں بھائی اب حکم تھا کیا کریں، یا مگر نہیں، ان کو تھریٹ نہیں تھا، انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا مہمان، اور یہ مزاج الہی ہے، کھلاؤ، انبیاء کا مزاج ہے کھلاؤ، صحابہ کا مزاج ہے کھلاؤ، اولیاء کا مزاج ہے کھلاؤ۔ اسی واسطے اولیاء کے لنگر ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں اتنا بڑا لنگر ہوتا تھا کہ 25 کھانے ان کے دسترخوان پہ ہوتے تھے۔ تو صحابی مثبت سوچ، اور پھر کیسے محبت کے انداز میں خدمت کرتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے، مگر اس نظر سے دیکھیے کہ کم از کم یوں کر دیتے کہ کھانا سامنے رکھتے اور بیٹھ جاتے، جی اچھا جی آپ کی، نہیں، ایسے انداز میں کہ مہمان کو احساس تک نہ ہو۔ اچھا بتی بھی بند کر لی، اس کے بعد وہاں بیٹھ کے ہاتھ ایسے چلا رہے ہیں کہ مہمان کو احساس نہ ہو۔ مثبت سوچ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کتنی محبت، کتنے پازیٹیو، کہ میرے مسلمان بھائی، میں فاقے سے ہوں، اس وقت تو ہاتھ اٹھتا بھی نہیں آدمی کا، میں فاقے سے ہوں، مگر ایسا نہ ہو میرا بھائی کھا رہا ہے، چلو میں بہانہ کر کے کہوں اچھا جی مجھے کچھ باہر ہاتھ دھونے، یہ کرنا، میں باہر چلا رہا ہوں، نہیں، وہاں بیٹھ رہے ہیں اور بالکل اس کو سامنے والے کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ خوب شریک ہوں۔ کتنی پازیٹیو سوچ ہے مسلمان کی، اور اللہ پہ کیسا یقین ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد دوسرے دن
مہمان کو کھلا دیا مختصر. اس کے بعد دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے نہیں ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس کھانا نہیں تھا اور میں تو اور مجھ جیسا آدمی ہوتا تو اڑتے ہی شیخ کے پاس بھاگتا کٹ 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 حضرت آپ کو پتہ ہے کل بڑا عجیب ہو گیا, آپ کا حکم تھا نا, حضرت کھلا تو دیا ماشاءاللہ, اور دیکھیں حضرت میں نے بھی کوشش کی یوں 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 اپنے نمبر بناتا. مگر ان کو پتہ تھا جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ جانتا ہے اور وہ کتنا قدردان ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے نہیں ہیں اور جبریل اوپر سے آ گئے ہیں, جبریل اوپر سے آ گئے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہی آ گئی اور قرآن کا حصہ بن گیا, اور اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کے لیے جو خود بھوکے ہوتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. اللہ کا کلام, اللہ کے کلام میں ان کا ذکر آ گیا, آپ سوچئے ان کا کیا مقام ہوگا.